یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم کہاں سے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ہمارا نام کیا ہے۔ نہ یہ لکھ سکتے ہیں، نہ یہ پڑھ سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں اور نہ یہ بول سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ کے ساتھ خرم سی کھوکھر اس وقت میں گجرانوالہ کے گاؤں وڑیالہ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں بھائی نزاکت علی صاحب۔ ان کی سٹوری کچھ یوں ہے، یہ جو بہت پیارا خوبصورت ننھا منھا بچہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ آج سے کچھ 4 سے 5 ماہ پہلے انہیں ملا۔ جب انہیں ملا تو بھائی نزاکت علی نے اس بچے کے لیے بہت سٹرگل کی تاکہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس لوٹ سکے، اپنے ماں باپ کو دوبارہ مل سکے۔ ایون کہ جب میری یہ چھوٹی اس سے پہلے بھائی نزاکت سے بات ہوئی پروگرام کے لیے، تو رمضان کے مہینے میں یہی کہنا تھا کہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو بچہ ہے رمضان کے مبارک مہینے میں یہ اپنے والدین کے پاس پہنچے تاکہ یہ جو عید ہے یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں۔ تو ناظرین، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی نزاکت علی جو ہیں یہ گجرانوالہ کا گاؤں ہے، وڑیالہ ادھر کے رہائش پذیر ہیں، اور یہ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں جو ان کا ڈیرا ہے۔ اس بچے کو انہوں نے اپنے بھائیوں کی طرح، اپنے بچوں کی طرح اس کی پرورش کر رہے ہیں۔ کسی چیز کی بھی اس کو اس گھر میں، اس وحیلی میں کمی نہیں ہے، بہت یہ بچہ خوش و خرم ہے۔ تو آئیں ہم بھائی نزاکت سے بھی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ سر اس بچے کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ بچہ کہاں سے ملا اور کب یہ بچہ آپ کو ملا؟ بھائی یہ 4-5 مہینے ہو گئے ہیں، سردی کا موسم تھا، تو یہ گجرانوالے کی طرف سے ہمارے گاؤں کا ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ یہ ادھر آیا اور پھر ایسے ہی یہ گھوم رہا تھا، سردی بہت تھی، ہمیں ملا، ہم نے اسے کھانا دیا اور بستر دیا اور ہمارے پاس یہ سو گیا، اور اس کے لیے ہم نے بہت کوشش کی۔ یہاں سے اس کو میں نے پوچھا آپ کے بہن بھائی ہیں؟ اپنے گنگا ہے، بہرا ہے، یہ بول نہیں سکتا، یہ سن نہیں سکتا۔ اس نے بتایا ہم 7 بہن بھائی ہیں، ایسے انگلیوں کے اشارے سے اس نے بتایا۔ تو پھر میں نے پوچھا آپ کا گھر کدھر ہے؟ اس نے گجرانوالے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم گجرانوالے سے مغرب کی جانب رہتے ہیں، قلعہ دیدار سنگھ کے قریب۔ ہمارا تھانہ کوٹ لدہ ہے، ہم نے اس کی ربڑ بھی درج کروائی ہے تھانہ کوٹ لدہ میں، تھانہ لدے والا وڑیچ میں۔ تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا یہ بچہ کہاں کا ہے، اور پھر میں اس کو لے کے گجرانوالے کی طرف گیا کہ شاید اس کو اپنے گھر کا راستہ مل جائے اور مجھے ساتھ لے چلے اور اپنے والدین کو مل سکے۔ گجرانوالے کی طرف لے کے گیا تو پھر اس نے بولا آگے ایک شہر ہے، اس کا نام ہے راہ والی گکھڑ، اس سائڈ میں لے کے گیا۔ پھر اس نے کہا آگے چلنا ہے، پھر وزیر آباد لے کے گیا، پھر اس نے کہا آگے چلنا ہے، ایسے اشاروں سے بتاتا گیا، پھر گجرات، پھر لالا موسیٰ تک میں لے کے گیا، لیکن پھر بھی یہ بولتا تھا آگے چلنا ہے۔ پتہ نہیں یہ بچہ ہے کب کا گھر سے نکلا ہے یا اپنا راستہ بھول گیا ہے گھر کا، کچھ بتا نہیں سکتا۔ یہاں پہ اس کو کسی چیز کی کمی نہیں، نہ لباس کی، نہ کھانے پینے کی، نہ رہنے کی، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی یہ بھی پریشان ہوتا ہے۔ ہم اس سے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ گھر میں خوش رہتے ہیں، لیکن یہ اپنے والدین سے بچھڑ گیا ہے۔ برائے کرم یہ خرم صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے آ کے یہ اس پروگرام کو کیا اور ہماری یہ آواز سنی، اور آپ لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس بچے کی ویڈیو فوٹو آپ کے سامنے ہے، اگر کسی صاحبان کو پتہ ہے یا کوشش کرے تو ہمارے نمبر پہ یا خرم صاحب کے نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے بھائی نزاکت علی کی زبانی یہ کہانی سنی، ان کا کہنا ہے کہ یہ بچہ بول بھی نہیں سکتا اور سن بھی نہیں سکتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ایسے میں ہمیں جو ہے یہ ایک ایسے ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ جب کہ میری بھائی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے انہیں یہی بتایا تھا کہ میں ٹیچر بھی اپنے ساتھ ہائر کر کے لا سکتا ہوں اسلام آباد سے، تاکہ میری بھی یہی تڑپ ہے کہ یہ بچہ اپنے والدین کے پاس پہنچ سکے۔ لیکن جب ان کے ساتھ میری کچھ چیزیں ڈسکس ہوئیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بچہ جو ہے وہ اس معاملے میں کچھ بھی تعلیم یافتہ نہیں ہے، کیونکہ جب یہ بچے اپنے اسکول میں جاتے ہیں وہاں سے یہ اپنی چیزوں کو، اپنی اسٹڈی کو اڈاپٹ کر کے یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم کہاں سے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ہمارا نام کیا ہے۔ نہ یہ لکھ سکتے ہیں، نہ یہ پڑھ سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں اور نہ یہ بول سکتے ہیں۔
تو ناظرین जितने भी मेरे साथ जलाल चैरिटी फाउंडेशन पाकिस्तान के जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है, और जो फॉलोअर्स नहीं भी हैं इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर घर में एंड्रॉयड मोबाइल है और हर घर में फेसबुक चल रही है, तो आप सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने आज तक अपनी वीडियो के लिए इतना फोर्स आप लोगों को नहीं किया कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लेकिन इस नन्हे मुन्ने बच्चे की खातिर मैं आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं, जितने लोग मेरे साथ पेज पर हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अपने पेज तक महदूद ना रखें, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क पाकिस्तान में शेयर किया जाए, ताकि जहाँ कहीं भी इसके वालिदैन हैं, इसके घर वाले हैं, ये बच्चा अपने माँ बाप के साथ मिल सके, ये बच्चा अपने माँ बाप के पास पहुँच सके। तो आप सब लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग इस स्क्रीन पर जो भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, अगर आप लोगों के पास कोई भी किसी किस्म का भी आप लोगों को कुछ पता चलता है, जितने लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, आप जलाल चैरिटी फाउंडेशन के ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नीचे भाई नज़ाकत अली का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, भाई आप नज़ाकत अली साहब को खुद कॉल करके इनसे पूछ सकते हैं। नज़ाकत अली का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस नन्हे मुन्ने बच्चे को बहुत मोहब्बत के साथ इसकी परवरिश कर रहे हैं। इसको इस जगह पर किसी दुनिया की किसी चीज़ की कमी नहीं है सिवाय माँ बाप के। ऐसे ही प्रोग्राम जलाल चैरिटी फाउंडेशन पाकिस्तान आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। इस प्रोग्राम को आपसे से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई हैरत अंगेज़ स्टोरी हो जो आप रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, तो आप JCFP के ऑफिशियल नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।